بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ واحد سلطان تھا جس پر نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی، صلیبی اور بہت سے دیگر مذاہب کے لوگ پختہ یقین رکھتے تھے۔ وہ سلطان کے عادلانہ فیصلوں، رحم دلی اور نیک نامی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عدالت میں موجود تھا کہ ایک بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور معمول کی طرح سلطان صلاح الدین کی موجودگی میں عدالت کے دروازے پر نہ ہی کوئی سپاہی اور نہ ہی کوئی محافظ موجود تھا، کیونکہ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ جب میں عدالت میں موجود ہوں تو کسی کو روکنے کے لیے دروازے پر موجود کوئی محافظ یا سپاہی کھڑا نہ ہو، تاکہ ہر آنے والا غریب ہو یا چاہے امیر میری عدالت میں حاضر ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عدالت میں موجود تھا کہ ایک بوڑھی عورت آپ کے سامنے حاضر ہوئی اور کہا، سلطان معظم، بے شک میں آپ کے دین پر ایمان نہیں رکھتی، میں آپ کے دین کو نہیں مانتی، لیکن مجھے آپ پر، آپ کے عدل، آپ کی سخاوت پر، آپ کی نیک دلی پر کوئی شک نہیں، اس لیے میں اپنا مقدمہ اپنے قاضی کے بجائے آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اماں جی تم بتاؤ تم کیا حاجت لے کر میرے پاس حاضر ہوئی ہو؟ بوڑھی اماں نے کہا، سلطان معظم، میں اور میرا ایک بوڑھا شوہر ایک ایسے زمین کے ٹکڑے میں رہتے ہیں جہاں پانی کا اور کوئی ذریعہ نہیں، اور ہمارے گھر کے پاس ایک کنواں موجود ہے جو کہ بہت پرانا ہے، لیکن جب سے ہم نے اس کنویں کے پاس اپنا مقام بنایا تب سے لے کر آج تک اس کنویں کو ہم ایک گھوڑے کی ہر سال بلی دیتے ہیں، اور جس سال ہم گھوڑے کی بلی نہ دیں وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے، اور اس کنویں کے بارے میں مشہور ہو گیا ہے کہ جب تک ہر سال گھوڑے کی بلی نہ لے وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے، اور جب ہم ایک گھوڑے کی بلی دیتے ہیں تو وہ پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ کسی کام کے قابل نہیں رہا، بڑھاپے کی وجہ سے ہمارا کاروبار بھی بند ہو گیا ہے، اس لیے اب ہم گھوڑا خرید کر اس کی بلی نہیں دے سکتے، اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم کسی دوسری جگہ ہجرت کر جائیں اور نیا مکان بنا سکیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، میرا اس بات پر یقین نہیں کہ وہ کنواں کوئی بلی لیتا ہو، تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بڑھیا اماں نے کہا، سلطان یہ دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ ہم کئی سالوں سے اس کنویں پر بلی دیتے آ رہے ہیں، اور اگر ہم بلی نہ دیں تو وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اس بوڑھی اماں کو کہا، اماں جی آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کنواں بلی مانگ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہو۔ تو بوڑھی اماں نے کہا، سلطان معظم، جب 1 سال مکمل ہو جاتا ہے تو اس کنویں میں سے آواز آتی ہے کہ ایک گھوڑے کی بلی دو ورنہ کنواں خشک ہو جائے گا۔ پھر سلطان نے کہا کہ تم اس گھوڑے کی بلی کیسے دیتی ہو؟ تو اماں جی نے کہا، سلطان معظم، میرا شوہر اس کنویں کے ساتھ شام کو گھوڑا باندھ دیتا ہے، اور جب ہم صبح جاتے ہیں تو وہاں سے گھوڑا غائب ہوتا ہے اور کنواں پانی سے بھر جاتا ہے۔ اب سلطان کی حیرانی مزید پریشانی میں بدل گئی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کنواں نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد سلطان نے کہا، اماں جی اس کنویں کو 1 سال کب مکمل ہوگا اور آپ نے کب بلی دینی ہے؟ تو اماں نے ڈھیلے لہجے میں کہا، سلطان معظم، آج رات اس کنویں میں سے وہی آواز آئے گی اور اس سے اگلی رات ہم نے اس گھوڑے کی بلی دینی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اماں جی آپ اب چلی جاؤ، میں شام کو وہاں پہنچتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کنواں خشک نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بڑی اماں وہاں سے چلی گئی۔ سلطان تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مصروف ہو گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین نے اپنے جاسوس خاص علی بن سفیان سے مشورہ کیا کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے یا پھر یہ کوئی حقیقت میں ایسا کنواں موجود ہے جو ہر سال قیمتی جانور کی بلی لیتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان، میری زندگی کے اتنے تجربے میں نے کوئی ایسا کنواں نہیں دیکھا جو جانوروں کی بلی لیتا ہو۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے اور اس راز سے میں خود پردہ اٹھاؤں گا۔
شام کو سلطان صلاح الدین اپنے گھوڑے پر تیار ہوا اور دوست سپاہیوں کے ساتھ اس بوڑھی اماں کے مکان کی طرف چل پڑا۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان وہاں پہنچ گیا اور کہا، اماں جی تم آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ اور اپنے بزرگ شوہر کو بھی سلا دو۔ آج رات ہی میں اس رات سے پردہ اٹھا دوں گا کہ وہ کنواں بلی کیوں لیتا ہے۔ سلطان نے بھیس بدل کر آدھی رات کو کنویں کے اوپر پہنچ گیا اور سلطان نے بدلی آواز میں کہا، ایک طلسمی کنواں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کنویں میں سے آواز آئی، میں ہر سال کی طرح قیمتی گھوڑے کی بلی چاہتا ہوں، اور اگر اس بار بلی نہ دی گئی تو کنواں خشک ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے ہی خشک رہے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین واپس آ گیا اور اگلی شام کو پھر صلاح الدین گھوڑا لے کر اس کنویں پر پہنچ گیا اور جا کر شام کے وقت گھوڑا وہیں باندھ دیا۔ اس کے بعد سلطان بھیس بدل کر کنویں کے ساتھ گھنے درختوں میں چھپ گیا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، آخر گھوڑا کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر چھپا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک آدمی وہاں آیا اور گھوڑا کھول کر وہاں سے جانے لگا۔ تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین چیتے کی طرح اس آدمی پر جھپٹا اور تلوار اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے ظالم انسان، تم کنویں کی آڑ میں ہر سال بڑی اماں اور اس کے بوڑھے شوہر سے اتنے سالوں سے گھوڑے کی بلی لیتے آ رہے ہو، بتاؤ یہ سب کام تم کیسے کر لیتے ہو؟ بوڑھی اماں کو آج تک شک نہیں ہوا کہ یہ کنواں کوئی طلسمی کنواں نہیں بلکہ عام کنواں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، سلطان معظم، ہر سال جب 1 سال مکمل ہو جاتا ہے تو میں اس کنویں میں نیچے اتر جاتا ہوں، اور جیسے ہی بوڑھی اماں اس میں اپنا برتن ڈالتی ہے تو میں اس برتن کو الٹا خالی کر دیتا ہوں، اور بوڑھی اماں سمجھتی ہے کہ کنواں خشک ہو گیا، اور کنواں اتنا گہرا ہے کہ وہاں سے پانی صاف نظر نہیں آتا، اور بڑی اماں سمجھتی ہے کہ بلی کی وجہ سے کنواں خشک ہو گیا ہے، اور پھر میں وہاں سے بیٹھ کر عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہوں، اس کنویں کو بلی دو ورنہ خشک رہے گا۔ جب بوڑھی اماں گھوڑا باندھ دیتی تو میں وہاں سے گھوڑا کھول کر آدھی رات کو چلا جاتا، اور بوڑھی اماں سمجھتی کہ بلی کی وجہ سے کنواں تر و تازہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح میں ہر سال بوڑھی اماں سے ایک گھوڑا لے کر جاتا ہوں۔ سلطان نے اس کی گردن پر کستے ہوئے تلوار، بتاؤ وہ اتنے گھوڑے جو اتنے سالوں سے تم لے کر جا رہے ہو تم نے کہاں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے پہلے تو اپنی باتوں سے انکار کیا، اور جب سلطان نے شیر کی دھاڑ میں آواز نکالی تو اس نے کہا کہ میں نے اس طرح اور کئی لوگوں کو بے وقوف بنا کر بہت سے گھوڑے لے لیے ہیں، اور میں نے اپنے گھوڑوں کا استبل بنا لیا ہے۔ سلطان نے وہ گھوڑوں کا سارا استبل لے کر جن جن سے اس نے گھوڑے دھوکے سے لیے تھے ان کو واپس کر دیے، اور اس آدمی کی سلطان نے گردن اڑا کر ایک شہر کے اہم گزرگاہ پر لٹکا دی تاکہ اس کو دیکھ کر ہر آنے والے انسان عبرت حاصل کرے، اور کہتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین کی عقل مندی اور باتوں کو سن کر سلطان کے ہاتھوں اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی۔ ان گھوڑوں کی واپسی کے بعد اس بوڑھی عورت اور بزرگ شوہر کی زندگی پہلے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔